یہ خیرپور جو ہے نا، خیرپور کسی زمانے میں یہ ریاست تھی اور اس کا اپنا بادشاہ ہوتا تھا. تو یہاں جو بادشاہ تھا خیرپور کا، وہ ایک سائی کا بہت احترام کرتا تھا. کوئی سندھی ملنگ تھا قلندر، وہ اس کے پاس آتا جاتا تھا، نیک صالح آدمی تھا. وہ جو کہتا تھا بادشاہ کو کہنا کرنا پڑتا کہ یہ بہت اچھا، سائی کا معتقد تھا. ایک دن بادشاہ نے سائی کو کہا کہ سائی، میں آپ کی سفارش سے بہت تنگ آیا، جو کام بالکل میں نہیں کر سکتا وہ بھی آپ مجھ سے کرواتے ہیں. سائی نے کہا آج مان لو آئندہ کے لیے توبہ ہے، میں کچھ نہیں کہوں گا، وہ آؤں گا بھی نہیں. کہا وعدہ کرو. کہا وعدہ کر لیا. کہا نہیں کوئی مضبوط بات کرو. تو سائی نے کہا کہ آئندہ اگر میں کسی کی سفارش کے لیے آیا تو یہ میرے چہرے پر جو داڑھی ہے نا، یہ داڑھی نہیں ہوگی، یہ گھاس ہوگی. اور نہ بنجی رہی نہ مواقع ہے نا. تو اس نے کہا کہ بس ٹھیک ہے، چلے جاؤ، آج جو تم نے کہا میں نے مان لیا. سائی باہر نکلا بادشاہ کے دربار سے، تو ایک بوڑھی عورت کھڑی ہے، چیخ چیخ کے رو رہی ہے. آئے سائی میں غرق ہو گئی. بادشاہ کے اہلکاروں نے مجھے مارا پیٹا، مال چھین لیا، کوئی میرا سننے والا نہیں. سائی نے اس عورت کو دیکھ کے کچھ دیر تک اس کے پاس کھڑا رہا اور پھر واپس اندر چلا گیا. اور بادشاہ کو کہا کہ ایک عورت باہر بہت رو رہی ہے، اس کے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے، اس کو انصاف دے دو. بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے بالکل حاضر. لیکن یہ بتاؤ کہ اس سے پہلے ابھی چند منٹ پہلے آپ نے کیا وعدہ کیا تھا؟ سائی نے کہا کہ جب میں باہر نکلا اور میں نے اس خاتون کے چہرے پر آنسو دیکھے تو مجھے میدان قیامت یاد آیا، اور وہاں میں نے دیکھا کہ ترازو لگا ہوا ہے عدل کا. ایک ترازو میں اس خاتون کے آنسو کو ڈالا، دوسرے ترازو میں میں نے اپنی داڑھی ڈالی. اس کے آنسو کے سامنے میری داڑھی کی کوئی حقیقت نہیں تھی، اس لیے میں واپس اندر آیا. تو بادشاہ کرسی سے اٹھ کے تخت سے اس کے ساتھ لپک گیا کہ میں معافی چاہتا ہوں، آپ واقعی کاملین اور واصلین میں سے ہیں، آج کے بعد آپ کو اجازت، جو آپ کہیں گے مجھے کرنا ہوگا. تو ایسے ایسے دیانتدار بھی دنیا میں موجود ہیں کہ اگر خزانہ جو ان کے حوالے ہے نا، جو کا تو حوالہ کرے. آپ غور کر لو کہ سائیں کس مقام کا بزرگ ہے، بادشاہ کو کیسے سیکنڈوں میں سیدھے کر دیا. ذالک بأنہم قالوا، اس لیے کہ یہ تو کہتے ہیں لیس علینا فی الامیین سبیل، یہ ہمارے اوپر ان پڑھوں کا کوئی الزام، بس ان کا مال جیسے ہم چاہے کریں. وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، بولتے ہیں اللہ پر جھوٹ. وَهُمْ يَعْلَمُونَ، یہ جانتے ہیں. بلا ہاں الزام ہے، بلا ہاں من اوفا بعہدہ، جو کوئی پورا کرے اپنا عہد و پیمان، واتقا، اور وہ اللہ سے ڈرا رہے، فإن اللہ يحب المتقین، پس بے شک اللہ پسند کرتے ہیں ان پرہیزگاروں کو. ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، بے شک وہ لوگ جو لیتے ہیں اللہ کے عہد و پیمان اور اپنی قسموں پر قیمت تھوڑی، اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ حصہ نہیں ہوگا ان کا آخرت میں. ولا یکلمہم اللہ، اور نہ بات کرے گا ان سے اللہ. ولا ینظر الیہم یوم القیامہ، نہ نظر رحمت سے دیکھے گا ان کو قیامت میں.
ولا یزکیہم نہ ان کو پاک کرے گا ولہم عذاب علیم اور ان کے لیے عذاب ہوگا دردناک